موضوع الدرس الرد على أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن علقمة بن مرصد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نصرا ولا عقبا وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ کے قرآن کی اس آیت پر کہ اللہ نے ان پہ اپنا عذاب بھیجا، اس میں اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ کا غضب آیا اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنایا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اب دنیا میں بندر اور خنزیر ہیں ہی مما مسخ اللہ، یہ اسی کی نسل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسخ کر دیا تھا، انسانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو اسی نسل میں سے یہ لوگ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم یہلک قوما او قال لم یمسخ قوما، اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں یا کسی قوم کو مسخ کر دیتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں انسانوں سے حیوانوں میں، پھر اس کی نسل نہیں ہوتی، پھر اس کی نسل آگے نہیں چلتی، بس قوم ختم ہو گئی، مسخ ہوا، عذاب ہوا، وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد اس کی کوئی نسل نہیں ہوتی، وہ ختم ہو گئے اپنے دور میں. یہ جو قردہ اور خنازیر ہیں، یہ جو بندر اور خنزیر ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں
اس کے بعد اس نسل کو ہی ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تو اللہ نے ان کے ہلاک کے لیے پرندے بھیجے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ نے پرندے بھیجے اور وہ پرندے جو تھے ان کے ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک پنجے میں، ایک دوسرے پنجے میں اور ایک چونچ میں. اور وہ پرندے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ پہنچے مینا میں. یہ اب جو مینا کا میدان ہے، اسی میدان میں ہی وہ جگہ ہے جہاں ہاتھیوں کا قافلہ رکا تھا. اس کو کہتے ہیں وادی محصر. یعنی اگر آپ یہاں سے جائیں تو جب مینا کی حد ختم ہوگی تو وادی محصر شروع ہو جائے گی اور وہ جائے گی مزدلفہ تک. اور اگر آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف سے آئیں تو جہاں مزدلفہ کی حد ختم ہوگی وہاں وادی محصر ہوگی اور پھر مینا شروع ہوگا تو وادی محصر ختم ہو جائے. یہ درمیان جو ہے یہ وادی محصر ہے. یہ وہ منطقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پر ان پرندوں کو بھیجا اور وہ پرندے اللہ کی طرف سے ایسے تعلیم یافتہ تھے کہ راستے میں انہوں نے کوئی پتھر نہیں گرایا، مکے میں کوئی پتھر نہیں گرایا، سیدھے وہاں پہنچے. اور وہ جو ہاتھیوں کے ہاتھی بان جو تھے ان کے چلانے والے وہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور چلاتے ہیں. تو اس کے سر پہ ٹھیک نشانہ لے کے ڈالا تو وہ پتھر جو تھا اس انسان کے سر سے نیچے اترا اور ہاتھیوں سے نکل کے زمین میں دھس گیا اور وہ ہاتھی جو تھے اور وہ بندے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اور وہ ختم ہو گئے. بعض علماء نے لکھا ہے، ایک یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ اس پتھر کی وجہ سے ان سب کو جدری یعنی چیچک کی بیماری ہو گئی. لیکن بات وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہلاک کر دیا کہ اسف معقول، کہ جیسے کوئی گھاس کھایا ہوا جانور گھاس کھاتا ہے، چگالی کرتے 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 پھینک دیتا ہے، پھر پاؤں میں مسل دیتا ہے. ان کی ایسی حالت ہو گئی، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور وہ ابرہہ جو تھا اس کے ساتھ تو اللہ نے ایسا عذاب کیا کہ وہ جب بھاگا پیچھے اپنے ملک کی طرف تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا کوئی عضو جو ہے کٹ گر جاتا تھا، پھر اور گر جاتا، پھر اور گر جاتا، پھر اور گر جاتا. تو اسی طرح زیادہ زیادہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پرندے جو تھے وہ آئے تھے اور چلے گئے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے. یہ لوگ اپنے بتا دیتے ہیں نا قصے کہانیاں کہ بھئی یہ ابابیل جو ہیں یہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہیں یہ ابابیل ہے. غلط بات ہے، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں، وہ تو کوئی نسل ہی ختم ہو گئی. تو یہ ان ابابیل کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو لوگوں نے ویسے بنا رکھا ہے، یہ تو کوئی چڑیاں ہیں اللہ عالم. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسے قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا، وہ نسل ہی مٹ گئی، ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. وہ بستیاں ہی مٹ گئیں، وہ عمارتیں ہی مٹ گئیں. یعنی وہ اس جگہ پہ ابھی بھی اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں البحر المیت، کہ ایک ایسا پانی کہ جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی حالانکہ وہ پانی ہے، پانی میں تو مچھلی زندہ رہتی ہے، جانور ہوتے، لیکن وہ ایسا پانی ہے اللہ کے عذاب کا ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. تو اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں اللہ کی رحمت اتری ہے تو وہاں دعا مانگا کرو، وہاں بیٹھا کرو، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں اللہ نے عذاب بھیجا ہے تو وہاں جلدی جلدی گزر جایا کرو، وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا افسوس ہے
بدقسمتی ہے، نہ حاجی توجہ دلاتے ہیں، نہ باہر کے حضرات جو ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اب تو حاجیوں کے خیمے ہوتے ہیں اس وادی محسر میں، یعنی جہاں ہمیں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے وہاں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں حاجی بیٹھے، کیونکہ حاجیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو حجر اسود کا پتہ نہیں ہے تو وادی محسر کا کیا پتہ ہوگا، وہ تو بس ایک روٹین ہے، آ جاتے ہیں عمرے پہ بھی حج پہ بھی، جیسے کہ میرے آقا نے الصادق المصدوق الصادق الامین رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا بڑے آدمی جو ہیں وہ تو سیر کے لیے سیاحت کے لیے حج کریں گے کہ چلو یار یورپ نہ گئے تو یہ بھی تو دیکھو نا، یہ حجاز بھی تو دیکھیں نا یہ کیسا ہے، اور فرمایا کہ مولوی اور جو لوگ ہیں وہ حج کریں گے شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں گے فلاں مولوی نے 50 حج کیے اور فلاں پیر صاحب نے 100 حج کیے، اور فرمایا کہ میری امت کا درمیانہ طبقہ جو ہے وہ حج کرے گا تجارت کے لیے کہ وہاں سے کچھ چیزیں لے آئے جو یہاں مہنگی بکتی ہیں یہاں بیچ لی، اور یہاں سے چیزیں لے گئے وہاں جا کے بیچ لی، تو آنے جانے کا خرچہ بھی نکل آیا، حج بھی ہو گیا، ہر سال کا حاجی بھی بن گیا۔ تو ان نے آئٹم یعنی سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ ابھی کون سی چیز ہے اگر ہم یہاں سے لے جائیں وہاں پہ کیسے مہنگی بکے گی، اور وہاں سے کون سی چیز ہے جو ہم 100 روپے کے لے آئے تو 100 ریال کی بک گئی، اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے کہ 100 کا 100 مل گیا، اس کو تو 2700 روپے مل گئے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو میرے امت کا درمیانی طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور فرمایا میری امت کا جو غریب طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل حق، بالکل حق ہے۔ اور یعنی میرے اپنے دوست تھے، یہ آپ نکلیں گے نا اپنا باب 74 نمبر گیٹ سے یا باب ملک سے، تو سامنے دار التوحید ہے جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہے، تو اس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز میں گیٹ نمبر 72 کے اندر ملیں گے۔ انہوں نے کہا باقی صاحب ہم ظہر میں نہیں آتے، دھوپ ہوتی ہے اور وہاں سے یہاں تک آنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہم وہیں ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اچھا ہے کہ آپ مجھے ملنے ہی نہ آئیں، زیادہ بہتر ہے، 10 قدم پہ بھی ہوٹل نہیں ہے، ان کو دھوپ کھا رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ حج کے لیے تو نہیں آئے۔ حج کا تو معنی یہی ہے کہ مار پڑتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، مٹی پہ سونا پڑتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، احرام میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ فشہدوا عبادی جاؤنی شعثا غبرا، دیکھو میرے بندے کیسے مٹی پڑی ہے بالوں میں اور کپڑے میلے ہو چکے ہیں اور مٹی پہ اور عرفات کی ریت پہ پڑے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہیں گے مولا آپ تو جانتے ہیں یہ بخشش مانگنے آئے ہیں، گناہ بخشوانے آئے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ فشہدوا انی قد غفرت لہم، ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو حج تو وہ حج ہوتا تھا میرا بھائی، اب تو ماشاءاللہ جی وہاں سے آدمی احرام باندھتا ہے اور ایئر کنڈیشن ہوائی جہازوں میں آتا ہے، زبان پہ لبیک ہوتی ہے اور کھانا ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ حاجی صاحب انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر جناب حمام میں تشریف لے جائیں تو وہاں جو کلون پڑے ہیں، کوئی پرفیوم پڑے ہیں، وہ بھی سارے ہاتھوں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ چلو جی ٹکٹ کے پیسے بھرے ہیں بدلہ تو لوٹ، اس کو نہیں فکر کہ میرا احرام خراب ہو گیا، مجھ پہ دم پڑ گئی، مجھے خوشبو نہیں لگانی تھی، مجھے احرام میں غیر محرم پہ نظر ڈالنا حرام ہے اور میں تو غیر محرم کے ہاتھوں سے کھانا لے کے کھا رہا ہوں، پرواہ نہیں۔ اور پھر جناب جب ماشاءاللہ جدے اتریں گے تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی سگریٹ خریدیں اور یار ذرا جلدی سے کوئی وپسی پکڑ کے لاؤ نا، اور یار کوئی اچھا برگر لے کے آؤ، کوئی اچھا سینڈوچ لے کے آؤ، پیزا لے کے آؤ، اور یہ فکر انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. میرے استاد سے میں نے کافی عرصہ ان سے پڑھا ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بندہ موجود ہے، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، اور مدرسہ صوتیہ میں ماشاءاللہ استاد ہیں، مدرس ہیں، شیخ سیف الرحمان صاحب، وہ بھی گواہ ہیں اس بات. حضرت جب حج پہ آ رہے تھے تو جہاز کی سیٹ پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو یوں کر کے بیٹھے، تو بھائی سیف الرحمان ان کو پکڑ کے ذرا پیچھے کریں کہ حضرت تھوڑا سا ٹیک لگا لیں، بڑھاپا ہے، کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے، تھک جائیں گے. وہ زبردستی بھی کرے، حجت کرتا تھا نا، یعنی ہم لوگ صرف شاگرد نہیں تھے، گویا ان کی اولاد بھی تھے، بیٹے بھی تھے، ہم کبھی کبھی حجت بھی کر لیتے تھے. تو وہ پھر ایسے جب 2 4 5 دفعہ اس کا حضرت بات کیا ہے، فرمایا سیف الرحمان مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے کہ ساری زندگی تو میں کھوتے پہ اور گدھے پہ اور گھوڑیوں پہ چڑھتا رہا، آج اللہ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تو اکڑ کے بیٹھوں کہیں خدا ناراض ہو. یہ تھا حج. اچھا اسی طرح وہ بھی میرے استاد تھے، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، اور تمام فنون پڑھانے کے بادشاہ تھے. کوئی فن ایسا نہیں تھا جس میں اللہ نے ان کو علم نہ دیا. حالانکہ مشکل علوم جو ہے نا جی، منطق اور معقول، اس کے بھی بادشاہ. میرے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، مینا میں جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، کسی نے بتایا کہ حضرت یہاں جب آپ بیٹھے ہیں نا، یہ مجرۃ القبش تو ہے تو، لیکن یہ مینا کی حدود سے باہر. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو تو مینا کے اندر جگہ نہیں مل سکتی نا، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ حصہ رات کا آدمی مینا کے حدود میں گزار دے اور باقی باہر بیٹھا تو کیا کرے، جگہ نہ ملے کیا کرے گا، تو پھر بھی کوئی جرمانہ نہیں بنتا. لیکن میں نے سویا اور باہر بھی نیند ایسی ہوتا، تھوڑا سو گئے پھر اٹھ گئے، دیکھا استاد نہیں ہے، میں بڑا پریشان. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی دفعہ آئے اور حج کا رش ہے، میں اٹھا ادھر ڈھونڈا، اب لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، مجھے بھی شرم آئی کیسے کسی کو اٹھا کے پوچھوں. آخر حضرت میں نے کچھ 2 گھنٹے زور لگایا استاد کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ملے. صبح کی نماز پڑھ کے جب ہم تیار ہو رہے تھے عرفات جانے کے، حضرت کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے بس ایک اللہ کے بندے نے کہہ دیا یہ مینا کے حدود سے باہر ہے، تو میں مینا کے حدود میں جا کے سڑک کے کنارے کپڑا بچھا کے بس نماز پڑھتا ہوں. تو مینا کے حدود میں تو رہے نا جہاں حضور رہے. میں نے کہا حضرت تم نے غلط کہا ہے، ہمارے خیمے مینا کے حدود میں ہیں، یہ علاقہ مجرۃ القبش کہلاتا ہے، لیکن یہ مینا کے حدود میں ہیں. کہنے لگے بھائی پھر اپنے حج کو شک کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی، شک تو پڑ گیا ہے، تو پھر آدمی احتیاط کیوں نہ کرے. اب تو بھائی کس سے کہانیاں ہیں، اب آپ کو شاید پتا ہو نہ ہو، بہت سارے لوگ ہیں جن نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی، کہ ہر حج میں رمضان میں لنگڑے اندھے اس قسم کے معذورین جو ہیں ان کو لے آتے ہیں کہ بھی تمہارا ویزا، تمہاری ٹکٹ، تمہیں لے جانا، تمہیں مکے میں رکھنا ہمارے ذمہ، جو کمائی ہوگی وہ آدھی تمہاری آدھی ہماری. وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، شام کو جو پیسے بنتے ہیں جمع کر کے آدھے آدھے کرتے. تو حضور نے فرمایا کہ غریب بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا وہ آج عملاً موجود ہے. اور ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، 11,000 ریال جیب میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال کوشش کریں، اللہ نے آپ کو دروازے پہ آنا نصیب کیا ہے، عمرہ نصیب کیا ہے، مکہ مدینہ نصیب کیا ہے. جو چند دن ہیں حلال کھائیں، سچ بولیں، اگر گوشت پہ مرغی پہ شبہ ہے نہ کھائیں، وہ چیز کھا لیں. سبزی پہ تو کوئی شبہ نہیں، اس کو تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مچھلی پہ تو کوئی شبہ نہیں، اس کو تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھل پہ فروٹ کھانے پہ تو کوئی شبہ نہیں.
تو کوشش کریں کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو صدمہ نہ پہنچائیں، اور خاص طور پہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر عمرے میں یہ نظریں غیر محرم عورتوں میں پڑتی رہیں تو پھر عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اور سب فی امان اللہ، کچھ بھی نہیں ملے گا، ڈھیرا بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹینک بنا ہوتا ہے پانی کا، جس میں 2,000 گیلن پانی ہوتا ہے، لیکن نیچے حمام میں ایک ٹونٹی چھوڑ دیں تو پانی بہتے 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 12 گھنٹے میں نہیں تو 24 گھنٹے میں ٹینکی خالی ہو جائے۔ یہ جو غیر عورتوں ہم دیکھتے رہتے ہیں، نیکیاں گرتے 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 جب جاتے ہیں تو خالی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نظر نیچے رکھ کے چلا کریں۔ اسی لیے بزرگوں کا فرمان ہے کہ نظر بر قدم، کہ جب چلو تیری نظر تیرے قدموں پہ ہو، انشاءاللہ کہیں نظر خراب نہیں ہوگی، کہیں نظر نہیں بھٹکے گی۔ اچھا، جب تم بچنے کی کوشش کرو گے نا تو اللہ بھی پھر بچانا چاہتے ہیں، اور جب تم بھٹکنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کہتے ہیں دفاعو، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے لیے ساری مخلوقات کافر ہو جائے تو مجھے کیا ہے۔ لیکن جو کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو اللہ بچا لے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں مسخ ہوئی ان کی کوئی نسل باقی نہیں، جو عذاب کے لیے پرندے آئے ان کی کوئی نسل باقی نہیں۔ وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومصعب كلاهما عن معيذ بن الله اليشكري به، وقال ابو داود الطيالسي حدثنا داود بن ابي الفرات عن محمد بن زيد عن ابي الاعين المعيدي عن ابي الاهوس ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القردۃ والخنازیر اہی من نسل الیہود فقال لا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندر ہیں، یہ جو خنازیر ہیں، کیا یہ اسی نسل سے ہیں جن سے یہودیوں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا؟ فقال لا، نہیں، ان اللہ لم یلعن قوما قط فیمسخهم فکان لهم نسل ولكن هذا خلق کان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، اللہ جس قوم پہ لعنت فرماتے ہیں اور اس کو مسخ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کی نسل باقی نہیں رہتی قطعی طور پہ۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فلما غضب اللہ اليہود مسخهم جعلهم مثلهم، ان کو تو اللہ نے ختم کر دیا، ان کی نسل تو نہیں چلی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ ان جیسے ہیں، جیسے وہ بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، گویا کہ یہ اسی طرح تو ہیں، لیکن ان کی نسل میں نہیں ہیں، ان کی اولادوں میں نہیں ہیں۔ ورواه احمد من حدیث داود بن فرات به وقال حدثنا عبد الباقي قال حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح قال حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند عن اكرمة ان ابن عباس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ الحیات مسخ الجن کما مسخت القردۃ والخنازیر ھذا حدیث غریب جدا۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ جن جنوں کو اللہ مسخ کر دیتے ہیں وہ سانپ بن جاتے ہیں. تو لیکن یہ حدیث یعنی غریب ہے، صحیح نہیں ہے، غرابت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ نے ملائکہ کو بھی اور جنوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تین مخلوقات ہیں، ایک ملائکہ ہے اور ایک انسان ہے اور ایک جن. باقی جو ہے نا وہ تو مکلف نہیں ہے نا. اب جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، مینڈک ہیں، وہ تو کوئی مکلف نہیں ہے، اس کو تو چھوڑیں. جو مخلوق ہے عقل والی، فہم والی، سمجھ والی، وہ یہ تین، ایک ملائکہ، انسان، جن. ملائکہ جو ہیں اللہ نے ان کو صرف اپنی تسبیح، تقدیس، تحمید کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو اللہ حکم دیتے اس کی تعمیر کرتے ہیں بس. وہ بھی مکلف نہیں ہے، مسئلہ سمجھیں. یعنی ملائکہ پر نماز فرض نہیں ہے، ملائکہ پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ تو کھاتے ہی نہیں. روزے کا کیا مطلب؟ وہ تو کھانے پینے سے بھی پاک ہیں. تو وہ تو معصوم ہیں، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں. اللہ نے ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا. اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے ملائکہ ہیں وہ معصوم ہیں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء جتنے گزرے ہیں، رسول گزرے، وہ بھی سب معصوم ہیں. لیکن دونوں کی عصمت کے اندر فرق ہے، یاد رکھیں. مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. صرف یہ نہیں کہ آئے اور درس میں بیٹھے اور چلے گئے، نہیں، کوشش کریں. کچھ چلو 5% ہی سمجھ آ جائے گا، 10% آ جائے گا. کچھ آدمی بعد میں علماء سے بھی سمجھ لیتا ہے جو بات نہ سمجھ آئے. تو ملائکہ بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں. لیکن انبیاء کی شان عصمت جو ہے وہ ملائکہ سے کروڑ درجے زیادہ، کیونکہ ایک ہوتی عصمت اضطراری، ایک ہوتی عصمت اختیاری. ایک تو ہے کہ اضطراری طور پہ کہ ان کے اندر اللہ نے قوت حیوانیہ شہوانیہ رکھی ہی نہیں ہے. جیسے کوئی نامرد ہو اور پہلی رات میں بالکل کمرے میں ایک اکیلی عورت تھی، میں تھا، میں نے زنا نہیں کیا، تو وہی نامرد تو زنا کیا کرتے ہیں. تو ملائکہ جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، لیکن اضطراری طور پہ ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں رکھی اللہ نے. ہر بندے کے اندر قوتیں ہوتے ہیں، قوت علمیہ ہوتی ہے، قوت عملیہ ہوتی ہے، قوت نظریہ ہوتی ہے، قوت فکریہ ہوتی ہے، قوت ملکیہ ہوتی ہے، قوت حیوانیہ ہوتی ہے، قوت غضبیہ ہوتی ہے، قوت شہوانیہ ہوتی ہے. انسان تو عجیب شے ہے. لیکن انسان ہو، اس لیے قرآن میں ایسے تو نہیں کہا کہ فی انفسکم، تمہارے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے اور کیا؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کے اندر یہ ساری قوتیں ہیں، بلکہ اللہ نے نبی کو 100 مرد کے برابر طاقت دی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بچ جائے تو یہ کمال عصمت ہے کہ دعوت حسن دے رہا ہو، اور حسن بھی مصر کا کہ نا. مصر جو ہے یہ تاریخ میں اپنے حسن میں معروف ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا امام عابد زاہد اور اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا عالم، امام وقت ہے،
انہوں نے بھی جب ہجرت کر کے مصر میں آئے تھے نا تو پھر مصر میں شادی کی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ من لم يتزوج امرأة مصریۃ، جس بندے نے مصر کی لڑکی سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی ہی نہیں. کہتے ہیں باقی دنیا کی عورتیں تو عورتیں ہی نہیں ہیں. کوئی مصر کی ایسی بیوی ان کو ملی ہوگی نا بارہ. تو مصر جو ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جمال میں حسن میں ضرب المثل ہے. وہ جو مشہور تاریخ میں عورت گزری ہے کلوپترا مصر کی تھی نا، جس کے دربار میں بادشاہ دو زانو ہو جاتے تھے اور جرنیلوں کی تلواریں زنگ آلود ہو کے گر جاتی تھی، وہ بھی مصر کی تھی. تو مصر کا حسن ہو، دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، اور بادشاہ مصر کی بیوی ہو، ملکہ ہو، اور وہ سارے انتظام بھی خود کرے کہ اس نے اپنے جو کنیزیں تھیں ان کو سمجھا دیا کہ میں یوں یوں گزرتی جاؤں نا تو پیچھے دروازہ بند کر دیں، پھر میں اگلے دن جب کمرے سے گزروں گی پھر اس کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیں. یوسف علیہ السلام ساتھ جائے وہ غلام ہے نا، خریدے ہوئے ہیں. اچھا ان کے تو دل و دماغوں بھی نہیں ہے کہ کیوں مجھے روز جاتے تھے. جب سارے دروازے، اس لیے قرآن کہتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک دروازہ نہیں تھا، ابواب جمع ہے، سارے کئی دروازے اس نے بند کر دیے. آخر ملکہ تھی نا کہ پہلے تو کوئی آ نہیں سکتا، اگر آنا بھی چاہے تو ایک دروازہ کھولے گا، دوسرا کھولے گا، تیسرا کھولے گا، اتنی دیر میں تو میرا کام بھی ہو جائے گا نا. جب سارے دروازے بند کر دیے تو اب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سر اٹھاؤ، کیسے گھوم کر کر رہے ہو؟ فرمایا کیا بات؟ نہیں دیکھ رہا کہ میں سب کچھ بند تھن کے تیرے لیے کھڑی ہوں، ہے تلک ہے، قریب آؤ. یہ عصمت پیغمبر ہے، یہ کمال عصمت ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. آپ نے فرمایا ملکہ امراۃ العزیز، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی نافرمانی سے. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے میں کیسے سوچ سکتا ہوں، اور میرا رب جس نے مجھے پناہ دی ہے، مجھے تو بھائیوں نے بھی کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ اس کی ذات نے کرم کر کے مجھے نکالا. پھر مجھے کوئی عام آدمی خرید لیتا، عام کوٹھڑیوں میں نوکروں کے ساتھ میں پڑے رہتا، لیکن اللہ نے پھر تیرے دل میں بات ڈالی، تم نے مجھے خرید لیا اور میں شاہی محل میں بادشاہوں کی طرح رہنے لگا. اب میں اس خدا کی نافرمانی کروں؟ اب ملکہ کو غصہ آیا تو پکڑنے کے لیے بڑھی. یہ بہت سارے میرے بھائیوں کو دھوکہ لگتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے بڑے اہل علم جو ہیں اس کو کہتے ہیں ذلت الاقدام، کہ ان کے پاؤں بھی کسی کسی جگہ پھسل جاتے ہیں. لیکن بڑا طاقتور آدمی ہو لیکن آگے ذرا پانی پڑا ہو تو پاؤں اس کا بھی پھسل جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس میں طاقت نہیں تھی. تو اس لیے اس جگہ کو کہتے ہیں مذلت الاقدام، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے علم والے بھی پھسل گئے، کہ انہوں نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے بھی ارادہ کیا برائی کا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ کے برہان نے بچا لیا. وہ خدا کے بندو، تو فرق کیا ہے؟
اگر وہ بھی ارادہ کرے اور وہ بھی اچھا، بعض نے تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تو ہوا، لیکن ایسے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی والد کی. انہوں نے کہا خبردار یہ گناہ کا کام نہیں کرنا. تو یہ بھی کتابوں میں لکھ گئے ہیں بھائی اگر یعقوب وہاں آ سکتے ہیں تو پھر بریلوی بیچاروں کا کیا قصور ہے جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے. اگر تم ایسی کچی باتیں لکھو گے، ایسی ڈھیلی باتیں لکھو گے اور پھر تم خدا کا خوف بھی نہیں کرتے ہو، یعقوب وہاں آ کے بیٹے کو روک رہے ہیں، ادھر رو رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ یوسف کہاں ہے. یعنی یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، قرآن کو بھی نہیں سمجھتے. یوسف علیہ السلام تو رو رہے ہیں. وہ تو اپنی اولاد کو کہہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ڈھونڈو تو صحیح یوسف کہاں ہے، کوشش تو کرو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ تو تلاش کر رہے ہیں، تم کہتے آئے آئے، انہوں نے اشارہ کیا خبردار خبردار خیال کرنا. یہی بدقسمتی ہے، یہی وہ مولوی ہیں جنہوں نے ہم کو برباد کیا ہے. وہ لوگ یہی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں کہ جی اگر یعقوب علیہ السلام آ سکتے ہیں تو پھر حضور پاک کیوں نہیں آ سکتے. اور اگر ارادہ کیا ہے، یاد رکھو، اور ارادہ جو ہے ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے کہ نہیں مستقل گناہ کا ارادہ کر لینا. ہم حالانکہ یاد رکھو کہ یہاں لفظ جو ہے درمیان میں واہ ہے، اور واہ جو ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے. اور یہ ایک عام میرے جیسا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جہاں معطوف علیہ ہے تو ان میں تغایر ہوگا، فرق ہوگا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق وہاں تو والا قد ہے، وا قسمیہ ہے، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق ہے. اس کا پکا ارادہ ہے. اللہ کیسے ظاہر کر رہے ہیں؟ اور پھر ارادے کو عمل سے دیکھا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے تو پکڑنے کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف نے بھاگنے کا ارادہ کیا. اس کا ارادہ الگ تھا، اس کا ارادہ الگ تھا. ارادہ تو دونوں کا ہے. ایک کا پکڑنے کا علامت کیا ہے؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا، اور اس کے بھاگنے کا کیا ارادہ ہے کہ سب دروازے توڑتے ہوئے چلے گئے. جب انہوں نے جانے کے لیے راستہ چاہا، اللہ نے فرمایا کہ یوسف تم نے میرے عذاب سے ڈر کے گناہوں سے بچے ہو. یہ دروازے کیا ہیں؟ میں چاہوں تو پہاڑ ہٹا دوں، جس دروازے کو ہاتھ رکھتے دروازہ کھل جاتا. اور پیچھے امراۃ العزیز دوڑتی آ رہی ہے، یوسف بھاگ رہا. تو دونوں کے ارادے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک پکڑنا چاہتی ہے اور ایک بھاگنا چاہتا ہے. ایک سینے سے لگانا چاہتی ہے اور ایک دور جانا چاہتا ہے. اب دیکھیں قرآن کی بات، الفیا سیدہا لدل باب، جب آخری مین گیٹ پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے، تو وہاں اس کا خاوند آگے آ گیا. جب خاوند کو دیکھا تو فوراً پتہ ہے کیا کہہ رہی؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. غصے میں، حالانکہ وہ تو اپنے شہوانی جذبات سے لال سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی نا، کہ اس کی بات نہیں مانی گئی، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں.
تو وہ عزیز نے سمجھا کہ شاید غصے میں ہے، تو کہنے لگی کہ اس کا کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر کے ساتھ تیری ملکہ کے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ مجرم بھی خود ہے، سزا بھی خود آگے سنا دیتی ہے، الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کو تو قید میں ڈال دو، عذاب دردناک دو کہ ملکہ کو برا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ اتنے عرصے سے ہمارے گھر میں ہے، جس بندے نے کبھی کسی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، جس پہ مصر کی حسینان جو ہیں وہ جان چھڑکتی ہیں، وہ مرتی ہیں اس کے لیے، وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھا اور پوچھا کہ یوسف یہ کیا کہہ رہی ہے؟ قال هي راودتني عن نفسي، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز میری کوئی برائی کا ارادہ، اسی نے مجھے بہلایا، پھسلایا، پھنسایا، دروازے بند کیے، لیکن میں تو بھاگ نکلا۔ اب مسئلہ ایسا آ گیا تھا اور عصمت پیغمبر کا مقام تھا، شاہد شاہد من اہلہا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے کسی بزرگ نے گواہی دی ہے، خیر ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کے خاندان کا کوئی بچہ تھا وہ بول پڑا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیوں پریشان کھڑے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو جرم موقع پہ پکڑا گیا ہے، مجرم موجود ہے، مدعی موجود ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یوسف کے قمیص کو دیکھ لیں، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر برا ارادہ یوسف کا تھا اور تیری بیوی بچنا چاہتی تھی، تو اس لیے وہ پکڑتی رہی اور یہ پکڑتے رہے اور کپڑے پھٹ گیا سینے سے۔ اور اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو مانا ہے تیری بیوی کا ارادہ غلط تھا، یوسف بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ دیکھو نا، اگر کوئی مرد کسی عورت پہ جبر کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑے گی، روکے گی، تو آگے سے کپڑے پھٹیں گے نا۔ اور اگر وہ بچ کے جا رہا ہو اور عورت پکڑنا چاہے تو پیچھے سے قمیص پکڑے گی، وہاں پھٹے گا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب عزیز نے جب نظر ڈالی تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سمجھ گئے اور فرمایا اپنی بیوی کو، انہو من کیدکن، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ تمہارا مکر ہے، یوسف کا گناہ نہیں ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، آپ منہ پھیریں، دفع کریں اس کو۔ اور بیوی سے کہا فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہا کہ تم معافی مانگو، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو، تم گناہ کرنے والی ہو۔ انہی آیت کو سامنے رکھ کے علماء نے کہا ہے کہ عورت کا مکر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس پہ مر رہی تھی خامد کو دیکھا تو اکڑ گئی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، یار کے ساتھ نکل جائے گی، گھر چھوڑ جائے گی، ماں باپ چھوڑ جائے گی، آگے جب پکڑی جائے 2-3 لتر لگے نہ لگے، نہیں مجھے زبردستی پکڑ کے نکال کے لے کے جا رہا تھا، میں کوئی عشق سے تھوڑی گئی ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ لفظ آیا ہے، انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ عزیز نے کہا کہ اپنی بیوی سے
کہ یہ تیرا مکر ہے، اور عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی مکار ہوتی ہیں عورتیں، ایک منٹ میں بدل جاتی ہیں، ایک منٹ میں ان کا عشق جو ہے وہ دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ تو لیکن علماء نے کہا کہ یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر اس سے بھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی نیک آدمی کو تو نہیں بہکا سکتا نا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تو تیرا زور نہیں چلتا، تیرا زور تو اپنی برادری پہ چلتا ہے جو تیری پارٹی ہے، انہی کو تو گمراہ کرتا ہے، انہی کو تو بے نماز بناتا ہے، ان سے تم چوریاں کرواتا ہے، ان سے تو ڈاکے مرواتا ہے، زنا کراتا ہے۔ جو میرے بندے ہیں وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ایمان سے کہیں کہ کیا دونوں کا ارادہ ایک تھا؟ اچھا، پھر ان کو یوسف علیہ السلام کو قید میں کیوں بھیجا؟ وجہ یہ تھی کہ ایک تو یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جب تک یوسف باہر ہے نا، جہاں سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو کوئی یوسف جا رہا ہے جس کو عزیز کی بیوی پھنسا رہی تھی، یہ یوسف ہے، تو کس سے بنتے ہیں، اس لیے بادشاہ نے کہا جیل میں ڈال دو، نہ کسی کو نظر آئے گا نہ بات پھیلے گی۔ تو یوسف علیہ السلام بیچارے جیل میں چلے گئے۔ اسی سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ وہ جو عزیز تھا نا بادشاہ مصر، تھا بڑا زن مرید، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جانتے ہوئے کہ وہ بے گناہ ہے اسی کو جیل میں ڈال دیا، اور بیوی کو جاؤ جیل میں، جس نے گناہ کیا ہے اگر تم مرد ہو تو نہیں، وہ تو ملکہ ہے، وہ اسی طرح ملکہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یاد رکھیں کہ اس سے بڑی، اب دیکھیں نا یہ دو باتیں ہیں، ایک یوسف ہے ایک امراۃ العزیز ہے۔ یہ زلیخا جو ہے نا، یہ نام بھی مولوی نے نکالا ہوا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، انہوں نے کہیں سے گھڑا ہے زلیخا، سابقہ روایات میں کتب اسرائیلیہ سے، یا پتہ نہیں کوئی رشتہ داری ہو ان کی، بہرحال اس کا نام زلیخا نہیں تھا، امراۃ العزیز قرآن کہتا ہے، نام نہیں لیتا قرآن۔ اب یہ دو ہو گئے۔ اچھا، تیسرا گواہ کون، تیسرا آدمی کون تھا؟ اس کا خاوند، اس نے کیا کہا تھا کہ یوسف آردن ہاضا، تم جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ گناہ گار ہے، اس نے بھی یوسف کے حق میں گواہی دی۔ اچھا، اب جب یوسف علیہ السلام کا پروانہ ملا آزادی کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاتا۔ فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، میں فرمایا کہ پہلے جا کے میرے مقدمے کی تحقیق کرو، میں نہیں باہر آنا چاہتا۔ وہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور جس امراۃ العزیز نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، وہ تو مر گیا نا عزیز، اس کے بعد اور بادشاہ آ گیا، تو اس سے جا کے تو پہلے فیصلہ تو کرو نا میرا۔ تو اب بادشاہ نے ان کو بلایا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تم لوگوں نے گمراہ کیا۔ اب وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی بول اٹھی، الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ۔ اس نے بھی بادشاہ سے کہا کہ اب تو سب کچھ کھل گیا ہے نا، میں نے ہاتھ ڈالا تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اب دونوں کے ارادے میں فرق ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو کہ یوسف کا ارادہ اور تھا اور امراۃ العزیز، اس کے ویسے کتابوں میں نام جو ہے نا یاد رکھو، اسرائیلی روایات میں دو نام آئے ہیں، ایک آیا ہے راعیل اور ایک آیا ہے زلیخا، لیکن یہ یہودی کتابوں کی روایات ہیں، ان کا تو ایسے اعتبار نہیں ہوتا نا، لا نصدق ولا نکذب، قرآن نام نہیں دیتا ہے، امراۃ العزیز بس۔ پتہ نہیں ہمارے لوگ کیسے بنا لیتے ہیں، ہاں جی اس نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن برہان رب یعقوب کو دیکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ قرآن نے یہاں ہر جگہ یہ لفظ کہا ہے، ان کیدکن عظیم، ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن،
ان ربی بکیدہن علیم. اور قرآن میں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متقا. جب امرأۃ العزیز نے سنا کہ عورتیں گھروں میں چیمگوئیاں کر رہی ہیں اس نے دعوت دی. سمعت بمکرہن قرآن میں آتا ہے مکر, قرآن میں آتا ہے قید. تو مکر قید کیا تھی یہاں؟ بھائی انہوں نے جب جمال یوسف دیکھا فقطعنا ایدیہن, ہاتھ کاٹ ڈالے. فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. تو اس میں قید کیا ہے؟ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. قید تو ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی بات پہ عمل کرنا. یہ تو چھریاں پھیر رہی ہے, اس میں خفیہ بات کون سی ہے؟ تو یاد رکھو کہ یہ چھریاں پھیرنا جو تھا یہی قید تھا, یہی مکر تھا. وہ حضرت یوسف کو دکھلا رہی تھی کہ جناب آپ کے عشق میں ہم اس حد تک پہنچے ہیں, دیکھو ہاتھ کاٹ رہے ہیں. جیسے آج 14ویں صدی کا عاشق بھی خون سے خط لکھتا ہے نا معشوقہ کو, کہ میں نے خون میں انگلیاں ڈبولی ہیں. یہ مکر تھا. وہ دکھلا رہی تھی کہ یہ جو انگلیاں ہم کاٹ رہی ہیں نا, تیرے عشق میں ہم اس حد تک پہنچ گئی ہیں, اگر بھی تم نے ہم پر نگاہ نہ کی نا تو ہم پھر گلے پہ بھی چھریاں پھیر کے خودکشی کر لیں گے. تو جب یوسف نے پھر بھی پرواہ نہ کی تو قلنا ما ھذا بشرا, یہ بندہ ہی کوئی نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھو تو آپ ما ھذا بشرا, یہ بندہ نہیں, کیا ہے؟ فرشتہ. فرشتے کو حسن سے تو کبھی تشبیہ نہیں دی جاتی کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ فرشتہ ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ فرشتے کو کسی نے دیکھا ہے تو فرشتے سے کیسے تشبیہ دی گئی؟ بس مرضی آتی ہے, کتابوں میں لکھتے چلے جاتے ہیں. ہم طالب العلم ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, ان بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جو بڑے بڑے غلطیاں کر گئے, شاید یہ ہوگا کہ بڑے غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں. بڑے جو ہوں تو غلطی بھی تو بڑی ہوگی نا. صاف قرآن کہ ما ھذا بشرا, یہ بندہ نہیں, ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو فرشتہ, اور فرشتہ بھی شان والا, عزت والا, عظمت والا. تو فرشتے کو تو کبھی آپ نے دنیا کی ضرب المثل میں مثال سنی ہے کہ فلانا ایسا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ؟ اصل یاد رکھو فرشتے سے تشبیہ ہوتی ہے پاکیزگی میں کہ یار یہ بندہ نہیں, فرشتہ صرف انسان ہے. کہ جیسے فرشتہ گناہوں سے پاک ہے, اس پر بھی ہمارا کوئی جادو نہیں چل سکا. یہ اتنا عفیف ہے, یہ اتنا معصوم ہے, یہ اتنا پاک ہے کہ اس پہ کوئی جادو بھی ہمارا نہ چل سکا. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ ہے, بندہ ہے ہی نہیں. انہوں نے آپ کی عفت و عصمت کی گواہی دے کے آپ کو ملک کہا تھا, حسن کی وجہ سے نہیں کہا تھا. لیکن بہرحال اور پتہ ہے بی بی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ لو رأینا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نام جب آئے ضرور تو پڑھ لیا کرو. ہم تو وہابی ہوئے نا, تم تو ماشاءاللہ عاشق رسول ہو, تم کیوں ضرور نہیں پڑھتے ہو؟ زبانیں گم گئے بیٹھے چپ کر کے. جب حضور کا نام آئے تو انسان کی زبان پہ بے سخت آ جائے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کا نام آئے تو فوراً رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے ولی کا یا امام یا محدث کا نام آئے رحمت اللہ علیہ. یہ عادت ہو جائے بندے کی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے. اب بی بی عائشہ کیا کہتی؟ لو رأینا جمال محمد لقطعن قلوبہن. بی بی عائشہ فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر میرے مدنی محمد کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے یہاں بھی اللہ حدیث کی سمجھ دے. بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا حسن محمد,
بات سمجھو، بی بی عائشہ نے حسن نہیں کہا، جمال محمد، جمال الگ چیز ہے اور حسن الگ چیز ہے۔ حدیث میں ان اللہ جمیل یحب الجمال، حسین یحب الحسن تو نہیں ہے نا۔ بی بی عائشہ اللہ عالمہ تھی، اس نے کہا کہ انہوں نے تو جمال یوسف دیکھا تھا نا، لیکن جمال محمد بھی دیکھا۔ حسن تو صورت کا نام ہے، جمال سیرت کا نام ہے۔ یاد رکھو، مختصر یاد رکھو کہ حسن جو ہے وہ صورت کا نام بڑا حسین ہے جی، لیکن جمال ہوتا ہے جس کے اندر سیرت ہو، کردار ہو، پاکیزگی ہو۔ ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا جی، جیسے کسی نے کہ خوشبو نہ ہو، کسی نے، بلکہ ظہیر کاشمیری کا شعر ہے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، اور خوشبو نہ ہو تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ پھول ہو لیکن خوشبو نہ ہو، انسان ہو لیکن اس میں سیرت نہ ہو، اس حسن کا کیا فائدہ ہے؟ حسن تو ہر چیز میں ہوتا ہے، گھوڑا بھی حسین ہوتا ہے، بھینس بھی حسین ہوتی ہے، گائے بھی حسین ہوتی ہے، بکری بھی حسین ہوتی ہے، مرغیاں بھی حسین ہوتی ہیں۔ پوچھ کے دیکھو نا، یہ مرغے لڑاتے ہیں کتنے پیسوں سے خریدتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ میں نے خواب نبی کے بارے میں دیکھا، اچھا ہے، اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، بتانے کی کیا ضرورت ہے حضرت کسی کو؟ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ عرب ہا لوگ جو مسلمانوں کے 1200 سال سے پڑھتے آئے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے، بلکہ حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم میں ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ 1400 سال گزر گئے، ان کو یہی مسئلے باقی، رونے کی بات۔ اور خدا کے لیے اپنے علم کو، اپنے قلم کو قادیانیت کے خلاف خرچ کرو، لادینیت کے خلاف خرچ کرو، روافض کے خلاف خرچ کرو، خوارج کے خلاف خرچ کرو، بے دین طبقوں کے خلاف خرچ کرو۔ اب دشمن یہودی سازشیں کر کے مسلمانوں کو ایسے جکڑ رہا۔ کبھی ایسی مثالیں سنی تھی کہ زندہ انسان کو پنجرے میں کھڑا کر کے آگ لگا دی جائے؟ کبھی آپ نے ایسی مثالیں دیکھی تھی کہ 150 پھولوں جیسے بچے جو ہیں ان کو بم مار کے، گرنیڈ مار کے ان کے بدن کے ریزے ریزے ہو کے اڑ جائیں؟ آج تک ان کی مائیں بہنیں پاگل ہو کے بیچاری کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہیں؟ یہ تو انسان بھی نہیں ہے، مسلمان چھوڑے درندے ہیں، اور یہ دشمن کی سازش ہے، ہمیں ہر طرف سے ایسے جکڑتا۔ اپنے خالہ کو عمرہ کروانا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اخراجات بھی آپ نے ادا کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ خالہ غریب تھی، اچھا کیا آپ نے، خالہ ماں کے حکم میں ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، طواف میں نے کر لیا، صفا مروہ کرنا بھول گیا اور سر منڈا دیا۔ ماشاءاللہ، تو کام کون سے تھے جو رہ گئے تمہارے باقی؟ عمرے سے آئے ہیں پاکستان سے، صفا بھول گئے بیچارے، باقی روٹی کھانا تو نہیں بھولے، ہوٹل کا راستہ تو نہیں بھولے، برگر کھانا تو نہیں بھولا۔ انا للہ، ایک بکری دم ادا کرو اور استغفار کرو۔ ہم جس کام کے لیے اس کام کیا ہے؟ طواف کرو، صفا اور سر منڈاؤ۔ کون سے عمرے میں 2000 کام ہے کہ تم بھول گئے؟ میں نے عمرے کی نیت کر کے احرام بھی پہنا ہوا تھا، جب طواف کیا بھول گیا، پتہ نہیں کتنے چکر لگا۔ کوئی علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب ایسا کرو کہ ایک طواف پھر کرو، اسی نیت سے کہ یا اللہ اس طواف میں کوئی چکر کم رہ گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں۔
ایک عورت نے ہوٹل سے احرام باندھا، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا یار، کیوں تماشا بنایا ہوا ہے؟ عورت نے احرام باندھا، عورت کا کوئی احرام ہوتا؟ عورت چادریں باندھتی ہے، یہ جو سر پہ رومال باندھ لے احرام ہو گیا؟ کوئی عورت کا احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے بس وہی کافی ہے۔ بہرحال وہ عمرے کی نیت سے گئی بیچاری مسجد عائشہ، لیکن حیض آ گیا، نیت نہیں کی، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ اگر عمرے کے طواف کے دوران میں نے 2 رکعت حتیم میں نماز پڑھی، طواف ہوا ہی نہیں، دوبارہ طواف لوٹا ہوگا، عمرہ بھی ختم۔ جب طواف صحیح نہیں ہوگا صفا مروا کیا صحیح ہوگی؟ ایک ولادت کے بعد عقیقہ، ایک ولادت کتنا عرصہ وقفہ لازم ہے؟ وقفے کی کوئی شریعت میں حد نہیں ہے اور وقفہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر مثلا کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے یا اس کے اندر کوئی زنانہ تکلیف ہے، بچہ ہوگا تو اس کے لیے خطرہ ہے، تو پھر 1-2 سال چاہے وقفہ کر لیں۔ ایک ہے کہ شوق سے وقفہ کرنا کہ میری جو فکر ہیں وہ خراب نہ ہوں، وہ حرام ہے۔ یار یہ ہمارے بنگلہ دیش کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں بھی جاتا تھا، اب تو مدت ہو گئی نہیں گیا، تو وہاں تو ایک آدمی کے 30 بچے ہیں، ان کی عورتوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے نام بھی نہیں بتا سکتے، نمبر لگائے ہوئے ہیں، نمبر 3 کو بلاؤ، نمبر 4 کو بلاؤ، وہ کدھر گیا، وہ 5 والا کدھر گیا، 6 والے کو بلاؤ۔ میں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔